ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں وہ حاصل ہوگا، بالخصوص قربانی کے ایام۔ جیسے یہ دن شروع ہوتے ہیں تو قربانیوں کے لیے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، ذہنی طور پر کچھ تیاریاں کرتے ہیں، کچھ باقاعدہ فزیکل منڈیوں میں جا کر جانوروں کی خریداری ہے، جانوروں کو پسند کرنا، خریدنا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں لاتے ہیں اور اپنے قربانی کے ان جانوروں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک پیار والا، محبت والا ایک تعلق بھی ہوتا ہے، بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک گہما گہمی تقریباً کچھ علاقوں میں شروع ہو چکی، اور چند دنوں بعد کچھ اور ایسا ہوگا کہ مزید ہر طرف یہ ہمیں نظر آئیں گی۔ البتہ منڈیوں میں تو باقاعدہ اس وقت بالکل کہیں کہ فل جو گہما گہمی ہے کہ جانور تو بھر چکے ہیں۔ آج یہ انشاءاللہ اسی قربانی کے حوالے سے ہی ہم سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا طاری، آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ بھی گئے ہیں منڈی میں اور پروگرام بھی ریکارڈ کروا کر آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اور منڈیوں میں تو لاکھوں لاکھ جانور باقاعدہ وہ یعنی اب تو آ چکے ہیں، لاکھوں جانور جنہیں کہیں تو وہ آ چکے ہیں، خریدا جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ ابتدائی طور پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ کے آتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ منڈی بھی کافی دور ہے، شاید ٹچ نہیں کریں گے، لے کے ہی آئیں گے، جو مل رہا ہے کہ بھائی وہ لے لو اور آ جاؤ۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جو ہے وہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے مسلمان سالہ سال سے جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اور واقعی یہ ایک ایسا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے بچے، خواتین، سب کو ہی جو ہے وہ گویا کہ ایک شوق بھی ہوتا ہے اس واجب کی ادائیگی کا، اور اس سلسلے میں جانور کے لیے بہت پہلے سے بعض لوگ سالوں پالتے ہی ہیں کہ وہ ایک بقرعید جانے کے بعد ہی اگلی بقرعید کا جانور لے آتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ اور بعض جو ہے بہرحال پہلے تو شروع کے اندر بالکل آخر وقت پر لوگ لایا کرتے تھے، ہمیں جو اپنے بچپن کا جو ہے وہ یاد ہے۔ اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ 20 دن پہلے، مہینہ پہلے لانا جو ہے وہ جانور شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ نے کہا منڈی کے اندر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، تو منڈی قریب ہو یا دور ہو، ایک جو ہے وہ نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے کہ جو شوقیہ جو ہے وہ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو اپنا جانور نہیں بھی لینا تو بھی جائیں گے، اپنا لا چکے ہیں تو بھی شاید اہل محلہ کے ساتھ جو ہے وہ چلے آئیں گے، یا دوستوں کی گیدرنگ جو ہے وہ، تو ایک طریقے سے وہ ایک تفریح کے لیے بھی جو ہے وہ ایک وہ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر منڈی جانے والے چاہے وہ اپنے جانور خریداری کے لیے ہی جا رہے ہیں یا ویسے ہی جو ہے وہ چکر لگانے کے لیے جا رہے ہیں، چند باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے
ایک تو سب سے بنیادی بات یہ کہ نمازیں جو ہے وہ قضا نہ ہو، تو اس بات کا اہتمام جو ہے وہ لازمی کریں۔ کئی دفعہ پوری پوری رات جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جاگ کر جو ہے وہ منڈی میں جانور تلاش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ 4، 4:30، 5 بجے واپسی آتے ہیں اور نماز فجر جو ہے وہ قضا کر دیتے ہیں۔ 3 بجے آئیں گے، کہیں بیٹھیں گے ہوٹل پہ پراٹھا جی، کھائیں گے اور پھر جو ہے وہ پھر سو جائیں گے۔ بعض ایسے کرتے تو آپ قربانی کا ایک واجب کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، یعنی جب آپ واقعی جو ہے وہ جانور خریدنے جا رہے ہیں، تو مگر یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ نماز بہرحال فرض ہے، تو اس کو جو ہے وہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دن میں بھی لوگ جو ہے وہ جب جاتے ہیں تو چونکہ نمازیں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہاں کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب یہاں نماز کیسے پڑھیں، مختلف جانوروں کے پاس سے گزرے ہیں، کہیں پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہوں گے، کہیں گوبر لگ گیا ہوگا، تو یوں بھی وہ نماز میں سستی اور کاہلی جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ والا جو عذر ہے نا، یہ خاص منڈی نہیں بلکہ یہ جو 20 دن پہلے لے کے آئیں گے اور یہاں جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے گھر دانا کوئی پانی خاص ہوتے ہیں نا، کرنے کے، یہ اس نے یہ کھلانا ہے، پلانا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا تھا کہ میری حالت دیکھ لو، میں کیا ہوں، میں کس حالت میں ہوں۔ میں نہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا 20 دن ناپاکی جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہاں، معذور بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس ہاں وقت کہ میں تو جانور کی خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ان سب چیزوں کی وجہ کوئی عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، نماز فرض ہے، تو لہٰذا آپ منڈی میں ہوں یا ویسے قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانا ہے، ناپاکی میں مبتلا ہونے کی خود جو ہے وہ اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ۔ ہاں ایک یہ کہ لگ گئی بھئی پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، آپ کو گوبر لگ گیا، تو اب منڈی جانے والوں کو بھی چاہیے کہ بھئی یا تو آپ جو ہے وہ ایسے ٹائم پر جائیں کہ پتہ ہے بیچ میں نماز کا وقت نہیں آ رہا، ٹھیک، یا پھر آپ اپنے ساتھ کوئی دوسرا احتیاطاً سوٹ لے کر جائیے صحیح، کہ آپ جو ہے وہ اگر واقعی اتنے زیادہ کپڑے گندے ہو گئے کہ آپ اسے جو ہے وہ وہاں پاک نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ آپ کپڑے چینج کریں، لیکن نماز بہرحال جو ہے وہ پڑھنی ہوگی۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے چینج کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، کسی ایک آدھ جگہ پر جو ہے وہ کنارے کے اوپر کوئی جو ہے وہ نجاست لگ گئی، تو آپ اس نجاست کے کپڑے کے اس حصے کو پاک کر سکتے ہیں، تو وہ حصہ پاک کر لیں گے شرعی طریقہ کار کے مطابق، تو بھی جو ہے وہ آپ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح قربانی کا شوق ہے، اس شوق کو برقرار رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں نماز کا شوق پیدا کریں، اور نمازوں کے معاملے میں چاہے قربانی کا معاملہ ہو، چاہے قربانی کے بعد جو ہے وہ قربانی کے گوشت کھانے کا وقت ہو، یا کوئی اور وقت ہو، یا عید کی شاپنگ کا وقت ہو، یا عام نارمل حالات کے اندر خواتین بھی ہیں وہ شاپنگ پر جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں میں نماز کو فوقیت اور اہمیت دیجیے۔ سب سے پہلے نماز کا جو ہے وہ آپ اہتمام کیجیے۔ آپ کے اگر اس کام کے دوران نماز آ رہی ہے تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے میں نے کون مسجد کہاں پر ہے، میں نے کہاں نماز ادا کرنی ہے۔ کئی دفعہ خواتین بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ شاپنگ کرتے کرتے آخر میں جا کے یاد آیا نماز پڑھنی، اب کسی سے پوچھا جگہ ہی بھئی نہیں۔ نماز کی جگہ کہاں ہے، تو وہ نماز کی تو وہ اتنی دور ہے، تو اب وہاں کون چل کر جائے، وہاں سے تو ابھی وہیں سے تو چل کر ہم آئی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہاں تک جانے میں نماز کا وقت ہی نکل جائے گا۔ تو آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو یا تو آپ سب سے پہلے ہی جاتے یہی پوچھ لیجئے کہ بھئی نماز کی جگہ کہاں ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی جیسی نماز کا وقت شروع ہو تو پہلے میں جو ہے وہ نماز ادا کر لوں، پھر اس کے بعد اپنی بقیہ شاپنگ کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوں۔ تو یہ تمام باتوں کا بہرحال خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کو بس اوقات جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے، مردوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ منڈی کے اندر گئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر مسجد جناب دور ہے اور منڈی کی پاک صاف زمین اگر کسی جگہ پر سائیڈ میں آپ کو نظر آتی ہے تو آپ وہاں مصلی بچھا کر بھی نماز جو ہے وہ ادا ہی کر سکتے ہیں، منڈی میں جگہ اور ہوتی مصلی بھی بنا ہوا ہوتا ہے، منڈی میں جائے نماز بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب پتہ ہوگا نا، ورنہ تو آپ وہی ہے کہ آپ تھک ہار کر اب آپ بیٹھے ہیں اور پتہ لگا کہ آپ جس کونے پر بیٹھے ہیں اس کے دوسرے کونے پر جو ہے وہ جائے نماز ہے، تو اب جو ہے وہ شیطان سستی دلائے گا اور آپ نماز قضا کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا جب آپ پہلے سے ہی پتہ کر لیں گے بھائی جائے نماز کہاں ہے، تو چلیں بھائی اسی طرف جاتے ہوئے جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ جانور بھی دیکھ لیے، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ واپسی میں جو ہے وہ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ ماشاءاللہ بہت اہم بات ہے، اور یہ تو ہر حوالے سے صرف قربانی کے ساتھ خاص ہی نہیں، چاہے ہمارے کوئی گھر میں شادی بیاہ کے معاملات ہو، دیگر اور فنکشن ہو کہ جس میں آدمی مسلسل بیزی رہتا ہے، تو ان چیزوں کو ضرور بھی وہ اپنے خیال میں رکھے اور نماز کا اہتمام کرتے رہیں۔ جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ ایک بکرا ہے اور اس نے مثال کے طور ہے فریب اچھا خاصا تکڑا ہے اور وزنی بھی ہے اور اس نے دان توڑے ہیں، مقصد ہے کہ اس کا قربانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ 12 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ دان توڑ لیتے ہیں اور 14 مہینے میں مکمل جو ہے نا وہ 2 دانت ہو جاتا ہے، تو آیا اس کا قربانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ یہ، اور دانتوں کا اصل میں مختلف بیوپاریوں کا یا مختلف مویشی کے جو ماہرین ہیں ان کے مختلف جو ہے وہ اس میں آرا ہیں کہ جناب بکرے کی 1 سال کی عمر کا آپ اندازہ کیسے کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی 2 دانت اس کے جو بڑے دانت ہوتے ہیں وہ پورے آ گئے تو عمر اس کی پوری ہے۔ اچھا بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب جو ہے وہ یہ توڑتا 2 میں ہے اور بعد میں نکالتا ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر بھی یہ کہ بعض وہ جانور ہیں جو کہ جنگل کے جانور ہوتے ہیں جو کہ سخت لکڑی یا سخت جو ہے وہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے دانت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں ناز و نام سے پلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا دانہ جو ہے وہ ان کا جو چارہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ دانت جلدی نہیں ٹوٹتے، دیر سے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، مگر ایک اور بات بھی ہے کہ جناب دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ بالفرض ان کی بات ہی مان لیں کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں 12 مہینے پر، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دانت ٹوٹے ہیں یا توڑے گئے ہیں؟ کیونکہ 8 مہینے کے اندر بھی تو توڑنے والے جو ہے وہ توڑ ہی دیتے ہیں، جانور پر ظلم الگ کر رہے ہوتے ہیں، گاہک کو دھوکہ الگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوٹ گئے اس کے، ہاں اور بس یہ نکلنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بالکل بھی بیوپاریوں کی ان باتوں کا ہرگز اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ فی زمانہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ لوگ عمومی طور پر جو ہے وہ دیانتدار نہیں ہیں، کاروبار میں جھوٹ فریب دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہے۔ قربانی کا معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہے عبادت کا، اور عبادات میں احتیاط جو ہے وہ لازم ہے، تو لہٰذا جس جانور کا کنفرم ہمیں ہوگا کہ جناب یہ عمر کے اعتبار سے پورا ہے، اب وہ کنفرم کس طرح ہوگا؟ 2 طریقے سے کنفرم ہوگا۔ ایک یہ کہ دانت ایک بہت بڑی علامت ہے وہ پائی جائے، اور اس کے برعکس کوئی چیز نہ پائی جائے۔ برعکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک جانور پالا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ 10 مہینے کا ہے، لیکن اس کے دانت جو ہے وہ پورے ہو گئے 2، تو اب آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے بھلے دانت پورے ہیں، کیونکہ اصل تو عمر ہے، دانت اس کی علامت ہے۔ اچھا اسی طرح خود بیوپاری یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہے 11 مہینے کا، لیکن اس نے دانت جلدی نکال دیے، تو بھی آپ اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بیوپاری کی بات اس کے برعکس میں نہیں مانی جائے گی کہ دانت نہیں نکلے اور وہ کہے کہ بھئی یہ پورے سال کا ہو گیا، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر آپ کے سامنے پلا ہوا جانور ہے جس کو پورے سال ہوگا، یا آپ نے اپنے گھر میں ہی پالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سال بھر کا ہو گیا، اب اگرچہ اس نے دانت نہ بھی نکالے ہوں تو بھی ایسی صورت کے اندر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ بنیاد عمر ہے، مگر عمر کی بہت بڑی جو نشانی ہے وہ بہرحال جو ہے وہ دانت ہے۔ اب یہ جب اختلاف کئی صورتوں میں لوگوں کا سامنے آنے لگا مویشی کے ماہرین کا کہ بھئی جانور بسا اوقات وقت سے پہلے بھی توڑ دیتے ہیں دانت، تو اس اعتبار سے اگر کہیں تو ایک احتیاطی پہلو یہ ہے کہ جناب پھر 4 دانت والا جو ہے وہ جانور آپ قربان کریں۔ 2 دانت بھی جائز ہے، لیکن 4 والے میں کم سے کم آپ کو 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جانور عمر سے پہلے بھی دانت توڑ دیتا ہے، تو وہ کم از کم خدشہ بھی زائل ہو جائے گا کہ 4 دانت والا بہرحال کم از کم جو ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے سال کا، یا بڑا جانور ہے تو 2 سال کا وہ ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیسک عمر یقینی ہے، جی نہ بکرے کے یا بیل بچڑے کے اس ظاہری جسم پہ جائیں، اور ہم نے دیکھے اس دن جی یعنی کتنے بڑے بڑے جانور جو ہے وہ جس کو وہ کہہ رہے تھے یہ تو ابھی بچہ ہے، بچہ ہے، کھیرا جانور کھیرا تھا، یعنی جانور۔ وہی ان کی نظر میں بھی وہ 2 سال کا نہیں ہوا، لیکن جسامت کے اعتبار سے 8 بڑے سے جو 10 ہے وہ، من جی وہ جو ہے وہ کئیوں سے بڑے ہیں۔ تو اصل میں اس میں لوگوں کو جو ایک شبہ یا لوگوں کے اندر ایک بات جو پھیل گئی ہے وہ شاید دمبے کی وجہ سے پھیل گئی ہے، حالانکہ وہ حکم صرف دمبے کا خاص ہے، دمبے اور بھیڑ کا، کہ دمبے اور بھیڑ کا 6 ماہ کا وہ بچہ جو کہ سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ سال بھر جیسا ہی نظر آئے تو اس کی اجازت ہے بس۔ اس کے علاوہ بکرا، بکری، بھینس، بیل، اونٹ، ان سب کے اندر جو ہے وہ نہ جسامت دیکھی جائے گی، نہ قد دیکھا جائے گا، نہ اس کا گوشت دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا فربا ہے، بلکہ ان سب کے اندر عمر ہی پوری ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا عمر کم ہے اور کتنے ہی جو ہے وہ
فربا ہے یا کتنا ہی بڑے قد والا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. نہیں کیا جائے گا. جی کچھ میسیجز پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. اور کیا مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی مرحوم والدین کی جانب سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اس کی عمومی طور پہ جو لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے والدین کی طرف سے کر دیں گے، والدین نے کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی، تو یہ نفلی قربانی ہے ان کی جانب سے، ان کو ثواب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پہنچے گا. اور ایک یہ ہے کہ کسی کے والد نے یا والدہ نے وصیت کی کہ بھئی میری جانب سے تم قربانی کر دینا، یہ وصیت والی قربانی بہرحال جو ہے وہ یہ کرنا واجب ہوگا. ان کا اگر مال موجود ہے اور اس کے تہائی مال میں سے قربانی ہو سکتی ہے تو پھر ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے تہائی مال میں سے یہ قربانی کی جائے گی. پھر ایسی صورت میں اس قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اسی صورت میں کہ جب وہ وصیت بھی کریں اور پیسے بھی ان کے ان کے پیسے بھی ہوں، انہی کے پیسوں سے آپ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نارمل جو قربانی کر رہے ہیں یا چلے انہوں نے وصیت بھی کی تھی لیکن ان کا مال جو ہے وہ نہیں تھا، اب اپنے پاس سے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ ان کے لیے کر رہی ہے، تو وہ در حقیقت نفلی قربانی ہے. ایصال ثواب گویا کہ آپ اس کا انہیں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، ثواب ایصال کر رہے ہیں. تو اس کو آپ قربان بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی جائز ہے، اور اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج. اچھا کچھ لوگ یوں تو آج کل بھی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک تعداد ہے جیسے قریب والد کا فوت ہوئے، والدہ فوت ہوگی یا کوئی اور ایسے فوت ہوئے. اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہوتے، انہی کی طرف سے صرف کر دیتے، والد سے کر دیے. دیکھیں والدین نے جب آپ کو وصیت نہیں کی ہے تو اور آپ پر قربانی واجب ہے. جی ہاں، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو اصل پھر قربانی والدین کی طرف سے کرنا وہ کیا ہے؟ وہ تو جب والدین نے وصیت نہیں کی تو آپ گویا کہ اس کا ثواب ہی انہیں بھیج رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کیجئے، کیونکہ آپ اپنی قربانی نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. آپ اپنی قربانی کیجئے اور اس کا ثواب والدین کو ایصال کر دیجئے، تو والدین کو بھی اس قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ وہاں تو اب ثواب ہی پہنچنا ہے. صحیح. تو ان کو ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کی واجب قربانی بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، ایک کرنا چاہیں، دو کرنا چاہیں، بھلے جتنی مرضی کرنا چاہیں. سوال ہے اور قربانی سے تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے نا وہ سوال ہے. کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے چکا ہو، اور پہلے دے چکا ہے، اب 3 لکھوا کر دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں. دیکھیں اگر کسی بھی شخص نے اپنی بیوی کو، ایسی بیوی کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی یعنی ہو گئی ہے، تو اب اس کو جب اس نے 3 طلاقیں دیں تو اگرچہ ایک ساتھ بھی دیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث سے یہی بات جو ہے وہ ثابت ہے. اور اب وہ مزید لکھوا کر دیتا ہے تو ایک ایک قانونی ڈاکومنٹیشن کے لیے کہ بھئی زبانی کہی تھی، لڑکی والوں کے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ بھئی شوہر نے دی ہے یا نہیں دی ہے، اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ وہ بنوا رہا ہے تو بنوا سکتا ہے. اس میں طلاق نامہ لکھ کر دینا، پوری دوبارہ طلاقیں دینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اب مزید طلاقوں کی وہ عورت پہ طلاقیں واقع ہی نہیں ہوں گی، 3 طلاقیں میکسیمم ہے. تو اس میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ میں نے فلاں دن جو ہے وہ اپنی بیوی کو ان الفاظ سے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے. یہ گویا کہ آپ خبر دے رہے ہیں اپنے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ فارم بالکل ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور یہ نہ اس میں چینجنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اس کو پیپر بنا کر عموماً اصل میں وہ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے. جب معلومات ہوگی تو آپ جا کر اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ اس بات کے اوپر پورا جو ہے وہ جو ہے وہ اقرار نامہ یا جو ہے وہ اس بات کو واضح کر کے بنا دیں، تو وہ بھی پھر بنا دیں گے. بس اوقات جب وہ پہلے کوئی رہنمائی لے لیتا ہے، اسے گائیڈ کر دیا جاتا ہے، دارالفتہ میں آ کے بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں، تو جب انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے مطابق بھی بنواتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں. تو بہرحال آپ بعد میں اس طور پر بھی جو ہے وہ اس کی خبر دیتے ہوئے کہ بھئی فلاں فلاں تاریخ کو میں نے ان الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ بنا کر بطور ثبوت جو ہے وہ ان کو بھیج بھی سکتے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر فتویٰ بھی آپ طلاق کا لے لیں، تاکہ وہ فتویٰ بھی آپ اپنے پاس بھی رکھیں اور انہیں بھی پرووائڈ کر دیا جائے. جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت میں آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت کی باقاعدہ برانچ موجود ہے، تو آپ وہاں وزٹ کیجئے اور ضرور آپ جائیں، مفتین کرام سے ملاقات بھی کیجئے. انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر فتویٰ بھی
دے دیا جائے گا۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ دن کے اوقات میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور براہ راست بھی اپنے جو بھی شرعی مسائل ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوپہر 1 سے 2 یہ وقفہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ نمبر آن ہوتے ہیں، اور ان نمبر پر آپ اپنی شرعی رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ جی مزید سوال۔ سوال عرض یہ ہے کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، لوگ قربانی کرتے ہیں گھروں میں، لیکن گوشت جو ہے آج کے دور میں جان پہچان والوں کو، تعلق والوں کو دیا جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں ہم جا کر سوال کر سکتے ہیں، گوشت طلب کر سکتے ہیں ان سے؟ اس کے حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ چلیں، گوشت کے سوالات وہ آنا شروع ہو گئے۔ جی، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کریں۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء اور فقراء کے لیے جو ہے وہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو بھی گناہ گار جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک بات یہ ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ تقسیم کرتے وقت جو ہے وہ اپنے اہل محلہ کو دیتے ہیں یا رشتہ داروں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کئی جگہوں پر غریبوں کو بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یا غریبوں کے اندر بھی جن کو آپ جانتے ہیں آپ انہیں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں خود سے جا کر مانگنا یہ درست نہیں ہے، کہ یہ سوال کرنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا قربانی کا گوشت جو ہے وہ مانگنا نہیں چاہیے۔ ہاں، کوئی خود دے دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال کرنے کی صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اپنے تعلقات کی بنا یا جن کے اندر آپس میں کچھ ایسا ہے کہ ہاں، ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ دوستی یاری ہے، پتہ ہے کہ بھئی میرا سوال کرنا اسے جو ہے وہ برا نہیں لگے گا، نہ اسے برا لگے گا نہ اس کی عزت پہ کوئی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یاد نہیں رہتا اس لیے کوئی مس ہو گیا، تو اب وہ اسے یاد دلاتے تو یار میں تو سمجھا کہ میں نے تمہارے یہاں بھیج ہی دیا ہے، حالانکہ وہ بھیجا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا اگر آپس میں باہمی طور پر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ میل جول ہے کہ اس کا سوال کرنا اسے معیوب نہیں لگے گا، اس کے لیے سوال کرنا خود معیوب نہیں ہوگا ان سے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات جو بعض لوگ، اچھا اس میں بھی پھر پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ پیشے کے اعتبار سے ہر گھر پہ جا کر جو ہے تو ایک فقیر اور بیکاری لوگ جو ہے وہ مال جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اس طرح کے پیشہ ور ہیں تو انہیں ویسے ہی دینا جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہوگا، کہ ان کا پیشہ یہی ہے کہ وہ سوال کر کے جو ہے وہ کماتے ہیں۔ اور جو پیشہ ور نہیں ہیں تو ان کو بھی بہرحال عام طور پر مانگنے سے جو ہے وہ بچنے کا ہی حکم ہوگا۔ جی مزید سوال۔ صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہے، تو جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لو جی، اپنا اپنا فلسفہ بعض اوقات بنا لیتے ہیں لوگ۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح جو ہے وہ صدقہ و خیرات عبادت ہے، اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب کے اندر مختلف انداز قربانی کے جو ہے وہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو باطل مذاہب ہیں، غیر مسلموں کے مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی قربانی کا کانسیپٹ کسی نہ کسی صورت میں پایا ہی جاتا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رب کے لیے ہو سکتی، کسی اور کے لیے کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل جو ہے وہ، اور کوئی اس نیت سے کرے گا اس کو معبود مان کر تو شرک بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح آپ بولیں کہ جناب میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو بھائی آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن نماز پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ بولیں جناب میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں لیکن میں جو ہے وہ حج پہ نہیں جاؤں گا جب پہ آپ پر حج فرض ہو رہا ہے، تو مالی اعتبار سے جو عبادات آپ پر لازم ہیں، جو عبادات بدنی اعتبار سے لازم ہیں، ان تمام چیزوں میں اصول یہ ہے کہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ بطور مسلمان ہم رب تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحیح، اس نے جو کام ہمیں کرنے کا کہا ہے اور جیسے کرنے کا کہا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ مال خرچ کرنا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو پیشہ ور بیکاریوں کو دے دیں مال، نہیں، یہاں تو اسلام منع کر رہا ہے کہ بھائی انہیں نہ دیں، آپ اپنے مقابلے میں آپ جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کریں گے، غریب مستحق کو آپ دیں گے، جب قربانی کا موقع آئے گا، اچھا پھر آپ کچھ بھی کتنا ہی مال دے دیں، آپ کھانا کھلا دیں، بہت سارے لوگوں کو کھلاتے رہیں کھانا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کو سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے. آپ نے ویسے ہی لنگر عام دسترخوان لگایا ہوا ہے اور اس سے آپ اربوں روپے کا کھانا کھلا دیتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ 1 کروڑ روپے بنتی ہے. تو اربوں روپے کا کھانا یوں دسترخوان لگا کر کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ 1 کروڑ روپے زکوٰۃ بہرحال آپ کو دینی ہی ہوگی اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہی ادا کرنی ہوگی. ٹھیک. تو اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ آپ صدقہ و خیرات بالکل کیجئے، لیکن اللہ پاک نے جب یہ حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اب قربانی جو صاحب نصاب ہے، جس کی مالیت میں نصاب کی مقدار مال موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے. ہاں اب اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ ایک بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے. منیمم اس کا ایک کرائٹیریا بتا دیا کہ آپ نے قربانی ہی کرنی ہے. ان ایام کے اندر فرمایا کہ کوئی صدقہ جو ہے وہ اس سے زیادہ افضل اور پیارا نہیں یوم نہر کو، یوم نہر میں، اور کوئی روپیہ جو ہے وہ یا کوئی مال جو ہے وہ اس سے زیادہ پیارا نہیں جو قربانی کے اندر جو ہے وہ ایام نہر کے اندر خرچ کیا جائے. تو اصل یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. ایک یہ میرا شوق ہے اور ایک یہ ہے کہ بھئی عبادت ہے، رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو جب رب تعالیٰ ہی آپ کا حکم وہ کنورٹ کر رہا ہے اس وقت کہ نہیں بھئی ان ایام میں یہ نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، تو لہٰذا جو رب کا حکم ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم ہے. ماشاءاللہ. اور یہ سمجھ لینا کہ قربانی کر لی ہم نے تو اس میں غریبوں کی مدد نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ غریبوں کی مدد آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ابھی سے آپ ہمت کریں اور آپ قربانی کے متعدد جانور لیں. جی ہاں، ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ کئی سالوں سے ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں اور بہت ہی زبردست ایک طریقہ جو انہوں نے فرمایا کہ آپ زندہ جانور ہی لیں اور اسی جانور کو آپ کسی غریب کو دے دیں یا کسی کے سپرد کسی علاقے میں بھیج دیتے ہیں جہاں غربا ہیں تو وہیں کسی کو دے دیا کہ یہ لیں اور وہ اس کی قربانی کریں، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، آگے بھی تقسیم کریں. تو اس طرح آپ مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے دمبا دے دیا، بکرا دے دیا، کوئی ایسی چیز دے دیا اپنے گھر میں جس گھر میں کبھی قربانی نہیں ہوئی، کبھی قربانی وہ اس طاقت پہ پہنچے ہی نہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ان کی اس وقت کی کیفیت، یعنی ان کے گھر کے اندر کتنی ایک خوشی اور یہ سب چیزیں موجود ہوں گی، ان کے بچے کتنی آپ کو دعائیں دیں گے اور خوش ہوں گے. تو اس لیے یہ سمجھ لینا کہ غریب کی اس سے مدد نہیں ہوتی تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ عمل کریں، اچھا نہیں ہے اپنے یہاں کریں تو ٹھیک ہے آپ خود کیجئے اور ان کے آپ گوشت تقسیم کریں، آپ آگے لوگوں کو بانٹیں، تقسیم کریں. جن کو جانور دیں آپ تو ان کو آپ پورے اخراجات بھی دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جانور تو دے دیا لیکن دیگر چیزوں کے آپ نے اخراجات نہیں دیے تو وہ اس کی وجہ سے ہی اور تکلیف میں آ جائے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اور خود آپ کاٹ رہے ہیں، آپ ذبح کریں اور آپ تقسیم کریں. ایک فرد کو کفیل صاحب میں جانتا ہوں تو وہ کراچی کے اندر ہی ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ 3-4 بڑے جانور کٹتے ہیں اور فوراً کچن سے ہے سیٹنگ، بریانی بنتی ہے، ٹرک میں لوڈ ہوتی ہے اور ہم عید والے دن ہوٹل بند ہوتے ہیں. جی. اور کراچی شہر کے اندر بھی کئی طرح کے مزدور یہ وہ فلاں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. جی. اچھا، ایون کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہی مزدور جو لوگوں کے جانور کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچاروں کے پاس کھانا نہیں ہوتا. جی. ان کے پاس بھی کھانا بھی نہیں اس طرح. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2-4 دوستوں نے مل کے یہ عید والے دن کی یہ پلاننگ ہم نے کافی عرصے سے یہ شروع کی اور ہمیں بڑا لطف ہے اس میں اور ماشاءاللہ دلی خوشی بھی ہوتی ہے کہ عید والے دن ہم ان لوگوں تک کھانا پہنچاتے ہیں جہاں ہوٹل بھی نہیں ہے. عام جو ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں تقریباً کیونکہ سب ایک بڑے کام میں مصروف ہیں. تو کئی لوگ اس وقت ان کو آپ کھانے دیں، آپ ان کے یہاں وہ پہنچائیں تو بہت اعلیٰ نے کی ماشاءاللہ. قربانیاں بھی کریں، لوگوں کو کھلائیں بھی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا. جی مزید سوال. میرا نام صفدر اتاری ہے، ولد غلام مصطفیٰ اتاری، اور ہمارا کاروبار یہ بکروں کا ہی ہے، بکرا پیڑی میں. تو آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ جو کٹ ہے قربانی میں یہ جانور چلے گا یا نہیں، تو آپ رہنمائی فرمائیے مہربانی کر کے. کٹ جو ہے وہ دکھا سکے تو دکھائیں اس کو. نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ کچھ چیرا لگا ہوا ہے شاید. چیرا جو ہے وہ لگا. اچھا، چیرا یہ کیا ہے؟ یہ بکرا ہے، کان ہے، بکرے کا کان جو ہے وہ بکرے کا کان ہے
اور کان کٹا ہوا نہیں ہے، کان میں تھوڑا سا چیرا ہے۔ قربانی کے جانور کا تمام عیوب سے پاک ہونا یہ سب سے بہتر ہے۔ البتہ پھر عیوب کی کیٹیگریز کی گئیں کہ جناب کم عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، ہاں بچنا بہتر ہے، اور جو ہے وہ اگر زیادہ عیب ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ زیادہ عیب میں یہ عیب بیان کیا گیا ہے کہ کان ہے یا دم ہے یا جو ہے وہ چکی ہے، اس طرح جو جانور کے یہ اعضاء ہیں یہ 1/3 سے زیادہ نہ کٹے ہوئے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں کہ کٹ کے الگ جو ہے وہ ہو گیا ہے وہ ان کا حصہ، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں 1/3 یعنی 33% سے زیادہ نہ کٹا ہوا۔ تو 33% سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو بہت معمولی سا کٹ لگا ہوا ہے تو اس میں قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے کئی ایسے جانور ہوتے ہیں جن کو کچھ چیرا یا کچھ پہنا بھی دیا جاتا ہے، معمولی سا سوراخ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی قربانی کے لیے وجہ ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے، آپ نے یہ پوچھ لیا۔ اور اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں جانور لینے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی معلومات ہونی چاہیے۔ بعض اوقات وہ عیب ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جانور آپ پورا ایسا لیں کہ جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں کسی کو تھوڑی بہت ٹھوکر لگی ہوئی، کسی کی کوئی جلد کچھ تھوڑے سے کہیں چھل گیا، ٹرک میں ہے اترتے ہوئے کچھ اس کو لگ گیا، تو یہ ایسے بڑے بعض اوقات پرابلم نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہ۔ تو اس طرح کی بھی ہمیں بہرحال معلومات رکھنی چاہیے۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ ہے، اس کو بھی آپ لیجئے اور مطالعہ بھی رکھیں، اور اس میں یہ چیزیں بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ بطور خاص قربانی جن پر لازم ہے ان کے لیے، ان کو یہ احکامات سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ بہت معاون اور مفید رسالہ ہے، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر دو بندے جماعت میں ہوں، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، اور وہ آخری قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو تیسرا آنے والا بندہ جماعت میں کس طرح شامل ہوگا؟ جی، دو بندے تو جماعت میں شامل ہے، تیسرا ہے یعنی ایک جو ہے وہ امام ہے اور ایک جو ہے وہ نہیں، مقتدی۔ دو مقتدی۔ اچھا، دو مقتدی ہیں اور ایک جو ہے وہ امام ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ امام جو ہے وہ اس کو اشارہ کر دیں تو امام جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ جائے، یا جو ہے وہ یہ مقتدی کو اشارہ کر دیں تو یہ مقتدی جو ہے وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ قادے کا شاید انہوں نے پوچھا ہے تو یہ ذہن میں ہوگا کہ بھئی عموماً کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ آسانی ہوتا ہے، تو قادے کے اندر بھی یوں ہی جو ہے بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں گے، یہ امام آگے ہو جائے گا۔ یعنی اس میں کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، نماز میں اس سے کوئی لیکن فرق اسی طرح تینوں شامل ہو گئے تو پھر تو فرق پڑے گا نا۔ جی، پھر نماز کی جماعت کا یہ انداز جو ہے وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ اسے فرمایا گیا۔ تو یہ بڑا یعنی قاعدہ اخیرہ جو انہوں نے کہا ہے نا، بعض کا آدمی تسلی سے بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی ہوا آپ کو تجربہ ہوا؟ میں ایک دفعہ جماعت کرا رہا تھا تو دو بندے جو ہے نا وہ پیچھے تھے، یعنی ٹھیک ہے، ایک تھا تو ایک اور بھی آ گیا۔ اب آگے سپیس ہی نہیں ہے، آگے کچھ ایسی دیوار تھی یا کچھ چیز تھی کہ جہاں پہ یعنی آگے میں کھڑا ہوں، دو ساتھ کھڑے ہوں گے تو اب تیسرا جو ہے وہ آگے کے مجھے پتا تھا کہ یہ آپ کام، اور وہ بھی یہی سیم صورت قاعدہ اخیرہ پہ، اور یعنی پتہ تو لگ جاتا ظاہر ہے کہ کوئی اور بھی تیسرا جی آنے والا ہے۔ خیر ہم نے تشہد اور اللہم صلی علی محمد پڑھ کے تو سلام پھیر دی، کیونکہ اس کی بجائے اس نے جو ہے وہ نماز کی اس نے واجب الادا کر دینی، کیونکہ دوسرے عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے یعنی اس طرح کی چیزوں کا۔ اور اس میں ہونا کیا چاہیے، اگر پہلے سے ہی دو نمازی ہیں تو پھر اس کو ساتھ کھڑا کریں یا پیچھے کھڑا کریں؟ اگر دو نمازی ہیں، مقتدی دو، ہاں دو ہی ہیں تو پھر جو ہے وہ پیچھے ہی جو ہے وہ چلے جائیں، ایک امام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جب دوسرا آئے تو پھر ان دونوں کو ہی جو ہے وہ پیچھے چلے جانا چاہیے، وہ موقع جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کیا اس طرح کی سچویشن آ جائے، تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، یوں پھر اور زیادہ آ جائے۔ جی مزید سوال؟ پیارے
प्यारे मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मेरी आपी के पाँव में दर्द है जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़े? जो आप इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहते हैं? देखिए, पाँव में तकलीफ़ एक ये है कि पाँव मोड़ कर 2 ज़ानों बैठेंगे तो नहीं बैठा जा रहा, लेकिन अगर 4 ज़ानों बैठ जाएंगी तो जो है वो बैठा जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में यही हुक्म होगा कि भाई सजदा करके तशहुद के अंदर जो है वो 4 ज़ानों जो है वो बैठ जाएं। और अगर किसी भी तरीके से जो है वो पाँव मोड़ा ही नहीं जा रहा, ज़मीन पर रखा ही जो है वो नहीं जा रहा और शदीद तकलीफ़ है, तो फिर बहरहाल ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कुर्सी पर बैठकर भी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं कि जब ज़मीन पर भी सजदा करने पर कादिर नहीं है और ज़मीन से बुलंद 12 उंगल तकरीबन 9 इंच की जो है वो हाइट पर कोई चीज़ रख कर उस पर सजदा करने पर भी कादिर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ये जो है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकती है। और अगर ये है कि सजदा तो कर सकते हैं लेकिन सजदे के बाद कादे में इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो फिर ठीक है, सजदा करके जो है वो आप जो है वो उठकर कुर्सी पर जो है वो बैठ सकते हैं और आप जो है वो कादा जो है कुर्सी पर बैठकर मुकम्मल अदा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सवालात शामिल करते हैं SMS पे। कसम का कफ़ारा था और कफ़ारा लाजिम हो चुका, इसकी अदायगी की भी कोई मुद्दत होती है? कितनी मुद्दत है? क्योंकि अगर कुछ अरसे बाद इसको अदा किया जाए, जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए। जब तक अदा नहीं करेंगे बहरहाल वो लाजिम ही रहेगा, तो लिहाजा जल्द अज जो भी माली वाजिबात इंसान पर अदा हों तो उनकी जल्द अज जल्द अदायगी करनी चाहिए। ठीक है। सूरतों की तरतीब अगर आगे पीछे हो जाए, पहली रकत में सूरह नास, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ लें तो मसला है? कसदन जो है वो उलट पढ़ना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी ने सूरह नास पहली रकात में पढ़ लिया है तो अगली रकात के अंदर भी सूरह नास ही उसे पढ़ने का हुक्म है। अलबत्ता अगर भूले से कोई पिछली सूरत पढ़ ली तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज हो जाएगी। नमाज तो पहली सूरत में भी हो जाएगी, लेकिन कसदन ऐसा करेंगे तो गुनाह होगा, और अगर कसदन ऐसा नहीं हुआ, भूल कर ऐसा हुआ तो गुनाह भी नहीं होगा। नमाज बहरहाल दोनों सूरतों में हो जाएगी। ठीक है। ऐसा जानवर जो चलने में कमज़ोर हो, दुरुस्त ना चल सकता हो, कुर्बानी हो जाएगी? ऐसा लागर है कि वो चलकर जो है वो कुर्बान गाह तक भी ना जा सके तो उसकी कुर्बानी तो नहीं होगी, लेकिन एक ये है कि वो चल रहा है और अगर लंगड़ापन उसके अंदर है तो वो अपने उस पाँव पर जोर देकर अगर जो है वो चल रहा है तो ऐसे में कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उस पाँव पर वो जोर देकर चल ही नहीं रहा तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, यानी ये भी इसमें डिटेल और तफसील है कि अगर वो पाँव रख रहा है और उसमें वो कर रहा है, बाज़ का टांग सलामत है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा जख्म लग गया कि अब जानवर पाँव रखना वो नहीं चाह रहा होता या उसको तकलीफ होती है, तो क्या करेंगे ऐसे जानवर को? बहरहाल ऐसे जानवर के अंदर भी वाकई ऐसा है चलने का ऐब तो उसके अंदर पाया जा रहा है ना। अब वो चाहे जो उसके खुर ख़राब होने की वजह से है या किसी भी ज़ख्म की वजह से है, तो बहरहाल वो ऐब है। जब तक वो ऐब उसका दूर नहीं हो जाता कि वो उस पाँव पर चल कर जो है वो नहीं है, एक ही कि अभी ऐब है और कुर्बानी होने से पहले वो ऐब जाता रहा, खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जब ऐब जाता रहेगा तो उसका इलाज जो है वो करवाया जाए। पहले दिन नहीं तो हमने एक जानवर तीसरे दिन करवाया था इस तरह कि अभी यानी सेट हो गया था, कोई इतना बड़ा उसमें मसला नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तो उसमें वो चीज़ मौजूद थी। और बाद का थोड़ी सी चीज़ होती है, ठीक है, आप ये माथे पे ना कोई दाना निकला है ना कभी, तो पूरा इस सर जैसे ऐसे है ना कि आप सजदे में और माथा रखें तो पूरे सर में ही एक दर्द सा फैल जाता है, ऐसी कैफियत हो जाती। यानी बज़ाहिर है तो थोड़ी सी चीज़, लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल जो उयूब बयान किए गए, यानी पाँव रख के चल लेता है और बड़े उसमें पाँव टेढ़ा है। बाद ऐसे लंगड़े भी जानवर होते हैं जिनके चलने में कोई वो बैलेंस नहीं होता, कभी वो बिल्कुल चल रहा है, यानी भागेगा भी, रेस भी लगाएगा, दुम्बे बड़े ऐसे करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर चल रहा है। हाँ, तो जब चल रहा है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाज़ा किया है, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें और ये दावत आम करते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो
کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ